اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ انفال کی تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تو پتہ چلا کہ انفال جمع ہے نفل کی، نوافل جو ہم ادا کرتے ہیں، اور انفال عربی زبان میں نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو واجب ہے یا حق سے زائد ہو، اور جب یہ تابع کی طرف سے ہو تو اس سے مراد وہ رضاکارانہ خدمت ہوتی ہے جو ایک بندہ اپنے آقا کے لیے فرض سے بڑھ کر اپنی خوشی سے بجا لاتا ہے، جیسے نفل نماز۔ اور جب یہ مطبوع کی طرف سے ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ عطیہ و انعام ہے جو آقا اپنے بندے کو اس کے حق سے زائد دیتا ہے، بونس، ٹپ، سم تھنگ ایکسٹرا، رائٹ۔ یہاں انفال کے لفظ ان اموال نعمت کے لیے استعمال ہوا ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے، اور ان کو انفال قرار دینے کا مطلب یہ بات مسلمانوں کے ذہن میں ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ تمہاری کمائی نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل اور انعام ہے جو اس نے تمہیں بخشا، انعام بخشا، ایک فتح دی، اس کے بعد انعام بخشا۔ نوافل کی ادائیگی کے لیے جو التماس چند دن پہلے میں کر چکا ہوں، یہ حکم خدا بندی اس کو تقویت پہنچا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ جو خدمت بندہ اپنے رب کے لیے اپنی خوشی سے فرض سے بڑھ کر کرتا ہے وہ کسی بھی طرح کم نہیں ہونا چاہیے، بالکل اس کے مطابق، اس سے زیادہ بلکہ۔ لہٰذا اگر نوافل بھی باقاعدہ کھڑے ہو کر ادا کر دیے جائیں، اللہ اکبر، تو کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو کچھ سم تھنگ ایکسٹرا اپنے دل سے ادا کرنے کے لیے۔ اب ہم نوافل اگر پڑھتے ہیں تہجد میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بیٹھ کے نہیں پڑھتے، مجبوری ایک الگ بات ہے، لیکن ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہماری طرف سے ایک نذرانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان نذرانوں کو قبول فرمائے، رائٹ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم جیسی بھی حالت میں ہیں، تھکے ہوئے ہیں، الگ بات، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ہمیں ہر چیز کی، لیکن اگر ہم پڑھ سکتے ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے، ہمارے اندر ایک لگن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل بھی فرائض کی طرح، سنتوں کی طرح، اور جتنے بھی واجبات ہیں ان کی طرح ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے نوافل قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔